میری نہیں آ رہی بھائی، نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں آذان ختم ہو گئی. پچھلے دنوں اس کو شہید کیا گیا. نکو ہی مونجو ماغو آ، نکو ہی مونجو آ مکہ، نجڑ ہی مونجی دھرتی آ، نجڑ ہی مونجو آسمان، نجڑ ہی مونجی نگری آ، نجڑ ہی مونجو آستا. اسٹیل مل کے مزدوروں کے لیے جڑ ماں ہو جا تاریخ جے لاش جو میرو کفن. جلا وطن اپنے ہی ملک میں جلا وطن. آواز نکالو، آپ کی آواز. مزدور اتحاد جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، نعرہ مزدور. گرینڈ الائنس کے دوستوں، میرے ٹریڈ یونین کے ساتھیوں اور پاکستان اسٹیل کے محنت کشوں، آپ کا اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کا اور میرا 1985 سے ساتھ ہے، 1985 سے. اور اس دوران جو پرانے ساتھیاں نظر آ رہے ہیں، یہ ریاض بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو اس دوران کتنی ایسی صورتحال آئیں، ایسے مراحل آئے، ایسی مشکلات آئیں جس کا ہم نے مقابلہ کیا اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی بھی دی. ابھی میری گفتگو سے آج کیمپ کا ہم نے افتتاح کیا، تو میں اکبر نریجو اور یاسین جامڑو اور یہ سمو صاحب کی بات پہ اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. اکبر نریجو نے کہا کہ وہ ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں سنتے. وہ اس لیے نہیں سنتے کہ آپ میں طاقت نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ یاسین جامڑو نے کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو، جو یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی باحثیت لوگ ہیں، وہ ہماری سیاسی مدد کریں. آپ اپنی زندگی میں مدد کس کی کرتے ہو؟ آپ جب گزرتے ہو کوئی آپ سے کہتا ہے یار میری مدد کرو، تو آپ کس کی کرتے ہو؟ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ابھی ڈرامے بازی کر رہا ہے، پیچھے لیکن یہ جو ہے یہ ڈیزرونگ کرتا ہے، تو آپ اس کی مدد جتنا سوچا ہوتا ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش میں. تو ہماری مدد کوئی کیوں کرے گا؟ ہم تو خود اپنی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں آج تک. اب تعداد دیکھو، پہلے 4736، پھر 1300، تو کتنی ایکسرسائز ہوئی ہے یہ، بار بار یہاں سے گیٹ تک، گیٹ سے واپسی، یہاں سے گیٹ تک، روڈ سے واپسی. اگر 7 تاریخ کو یہی ایکسرسائز کرنی ہے تو بیکار. یہ تو مزید آپ اپنے مخالف کو مضبوط کرنے کے لیے کرو گے، اور آپ کا مخالف اتنا منظم اور مضبوط ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. وہ کسی قانون کو نہیں سنتا دیکھتا. وہ حکومت اب دیکھو نا، ریاست کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہیں. اب یہ نہروں کا مسئلہ سندھ میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو
ایک ہمارا ہم یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم تو سارے ایک ہو گئے یار، چلو یہ شکوہ بھی ختم ہو گیا. جب ہم سب ایک ہو گئے اور 7 تاریخ کو آپ سب ایک ہو کر یہاں نظر آ جائیں گے تو منافقت اور شیطانیت جو ہے وہ خود بخود اس میں سے مائنس ہو جائے گی. اور کیا ہوگا کہ یار ایک ہم اور آپ مل کر ہم کوئی ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ایسی چیزیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈی ایچ اے میں بھائی فلیٹ دے دو، یہ خالی کر رہے ہیں تو وہ دے دو. نہیں، ہم تو اپنا 100% قانونی حق مانگ رہے ہیں. جو ریٹرنچ ہو گئے ہیں وہ بھی، جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ بھی، جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھی. قاعدے قانون کے تحت چیزیں چلتی ہیں، قاعدے قانون کے تحت ادارے بنتے ہیں، ادارے بنتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی قوانین ہیں. آپ تو کسی قانون کی پاسداری نہیں کر رہے. ہاں میرا یقین ہے محنت کش ہو کہ اگر 7 تاریخ کو آپ کو خود اپنے بچوں کا، اپنی فیملیوں کا خیال ہوا کہ یار ہم نے ان کو بچانا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو کہ ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک آواز ہو کر، جیسے آج ہم سب ایک ہوئے، ہم نے دیر کر دی ایک ہونے میں، بہت دیر کر دی لیکن ہوئے اور آپ کی خواہش کے مطابق. اب جب یہ ایک ہو گئے تو ہمیں ایک ہونا ہے. تو یار جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے آدھی تعداد بھی آ جائے. میں تو حیران ہوں، آپ اپنی لڑائی خود نہیں لڑ سکتے. اپنے گھر کی بھی تو لڑتے ہو نا. جب کوئی گھر میں مسئلہ آتا ہے کوئی اور تو آگے حل نہیں کرتا، خود نکلتے ہو حل کرنے. روزمرہ مسائل ہوتے ہیں تو ایک دن سمجھ لو یار یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم صرف اکٹھے ہیں، ہم مزدور ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ہم نے یہ ایک ہو کے ہمیں ایک آواز ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیں ایک آواز ان کی بننا ہے. تو اب بنا رہے جو یاد رکھو، اگر 7 تاریخ کو وہ ہوا جو ہم پیغام دے رہے ہیں یہاں سے سب، تو پھر ایم این اے خود تمہاری سنے گا، ایم پی خود تمہاری سنے گا، بیوروکریسی خود تمہاری سنے گی، اور یہ جتنے ادارے پاکستان اسٹیل کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طاقت کی آواز سننے پر مجبور ہوں گے. ہمارا کیا کام ہوگا جو میں نے زندگی بھر کیا آپ کے ساتھ، جتنی مرتبہ بھی سی پہ بنے، ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمارا کام ہوگا کہ بددیانتی اور دلالی نہ میں نے زندگی میں ٹریڈ یونین میں کی ہے، نہ میں کسی کو کرنے دوں گا. بددیانتی اور دلالی اگر ہوئی تو سمجھ لو کہ پھر آپ کی لیڈرشپ میں کوئی کھوٹ ہے. لیکن جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ایک دفعہ ہماری آواز بنو، اور واقعی صحیح کہا کہ ہمارے پاس نہیں، طاقت تو آپ کے پاس ہے. میرے قائد شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، وہ ہمیں نہیں کہہ دیا تھا، کچھ سوچ کے کہا تھا. تو میں آپ کو پھر یہ میسیج دیتا ہوں کہ جو 7 تاریخ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں آرام کریں اور جا کے یہ تو میرا مسئلہ حل کرا، تو اب وہ صورتحال نہیں رہی. یہ جس نے بھی کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، بالکل ٹھیک کہا. اور تمام تر نظریں، تمام تر یہاں کی مینجمنٹس کو چھوڑو، ریاستی اداروں کی نظریں تمہاری ساتھ اپنے پہ لگی، اور وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. تمہاری اپنی ناکامی خدا نخواستہ، اور تمہاری انشاءاللہ، اس نے کہا نا کہ وہ ہماری آخری، نریجو نے کہا کہ وہ زندگی کا اخیر ہوگا. یہ صحیح کہا. 7 اپریل اسٹیل مل کے لوگوں، یا تو تمہاری یہاں کی زندگی کا آخر ہوگا اور یا تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا. میں حیران ہوں کہ جب اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنی زندگی موت اپنے ہاتھ میں ہے، پھر بھی تمہیں سمجھانا پڑے تو نہیں. اب وہ وقت نہیں رہا، اب وہ وقت گزر گیا. اب 7 اپریل کو اگر آپ اس تعداد میں، ایک بھاری تعداد میں آئے کہ آپ کو کنسیڈر کیا جائے، تو یقین کرو کہ اور بھی بہت سارے لوگ آپ کی مدد کریں گے. اور اگر آپ نے خدا نخواستہ مایوس کیا تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. اور تاریخ
تاریخ پاکستان اسٹیل کے حوالے سے بہت برا لکھے گی، ایک بدنما داغ ثابت ہوں گے۔ میں، آپ، ہم سب، تو میری یہ گزارش ہے کہ 7 اپریل کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے، قدم نکالتے ہوئے یہ سوچ کے آنا کہ آج مجھے واپس کامیاب ہو کے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد، جو سب سے بڑی مدد ہے، جس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا، وہ آپ کے شانہ بشانہ ہوگی، اور پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔